Assalamualaikum everyone and welcome to the Voice of Home Economists, the podcast where we explore the ever-evolving world of home economics and celebrate the individuals who have shaped and elevated this field. I'm your host Eva Farasat and it is an absolute privilege to welcome our esteemed guest today, Ms. Shumaila, who is a dedicated teacher of nursery in our college. We will be discussing the importance of nursery education, the facilities available, and how parents can best support their child's early learning journey. Thank you so much, Ma'am Shumaila, for joining us today. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस से। आप बताना चाहेंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और आपका एक्सपीरियंस कितना है? Okay. Well, I have done my BSc Home Economics from FG College of Home Economics and Management Science. After that, I have done my B.Ed. And उसके बाद I have done my M.Ed in teacher education. As far as my experience is concerned, I have 12 years of experience in working as a teacher in different private schools like First Step International, Islamabad Elma, Oxbridge International, and SLS Montessori and schools. Okay, and after that, I have 8 years of experience working as nursery school teacher here in this college. Okay, great. तो आप कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि नर्सरी स्कूल क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को? Basically, this nursery school is not just a nursery school. This is child observation laboratory. This is the integral part of Department Human Development and Family Studies. और इस डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स लेती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, तो वो स्टूडेंट्स आके तो इन बच्चों को ऑब्जर्व करती हैं. लाइक हम लोग 3 to 3.5 ईयर का बच्चे का एडमिशन करते हैं फॉर 1 ईयर, और इसमें हम लोग उन बच्चों की वो बच्चियाँ ऑब्जर्वेशंस करती हैं और हम उनकी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर काम करते हैं, लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और बेसिकली ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है. हम लोग दूसरे करिकुलम के साथ साथ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, और स्टूडेंट्स आके बच्चों को जब ऑब्जर्व करती हैं तो उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, और इसी वजह से हमारी सीट्स लिमिटेड होती है. तो जो है वो लिमिटेड हम बच्चे लेते हैं, लाइक 20 to 25 बस यहाँ तक हम बच्चे लेते हैं हर साल, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन बच्चों का होता है. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स के रिव्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. अभी भी लास्ट हमारा जो सेशन एंड हुआ है वो 28 फरवरी को हमारी फेयरवेल थी, और उस पर भी पेरेंट्स के रिव्यूज़ और ये सब बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, सो आपको बहुत सारे पेरेंट्स अभी इस पॉडकास्ट में देख रहे होंगे. आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनको कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को इधर एडमिट करवाएं एज ए स्टूडेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर वो हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल. जो पेरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके बच्चे 3 से 3.5 साल के दरमियान है उसकी एज, तो आप लोग ज़रूर ये मौका आप लोगों के लिए है, और आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं. कॉलेज में जो फॉर्म्स हैं, एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं कॉलेज के ऑफिस में, और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं. आप लोग ये फॉर्म फिल करके यहाँ पे वापस लेके आएँ, और नर्सरी हर टाइम इट इज़ ओपन फॉर विजिट्स फॉर द पेरेंट्स इन ऑफिस आवर्स. और आप लोग यहाँ पे ज़रूर करें ताकि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा सोसाइटी का पार्ट बने, तो ये मेरे ख्याल में कि हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, लास्टली जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं इधर नर्सरी स्कूल में, तो उनके लिए क्या क्या एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दूसरा उनकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है? अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बच्चे की एज है, बेसिकली हम लोग 3 to 3.5 ईयर का बच्चा ही उसका एडमिशन हम करते हैं. तो क्योंकि 1 साल के लिए करते हैं तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हमने सारी डिज़ाइन की हुई होती हैं वो 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए होते हैं. अगर वो इससे कम उम्र का होगा
تو پری ایج ہوگا تب بھی ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اس سے زیادہ ایج اس کی ہوتی ہے تب بھی ہمارے لیے تھوڑا سا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے لیے پھر ان ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے انٹرسٹ نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پہ جو فیسلٹیز کا پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, اس میں ہم لوگ ہماری نو ہوم ورک پالیسی ہے, پلس ہمارا جو ہے وہ نو یونیفارم پالیسی ہے, اور بچے اپنے گھر کے کلرفل ڈریسز میں آتے ہیں اور اس طرح سے وہ انجوائے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ بچوں کو لنچ بھی یہیں پہ پریپیئر کرتے ہیں, یہیں پہ بچوں کو لنچ دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہماری اسسٹنٹ ہیں اور وہ بہت اچھا لنچ یہاں پہ پریپیئر کرتی ہیں, اور بچوں کو بہت ہیلدی لنچ ہم یہاں پہ دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ آئیں, پیرنٹس آئیں, آ کے وزٹ کریں نرسری, اور اس کے بعد پھر فارم ادھر دے دیں. چھوٹا سا ہمارا ایک انٹرویو ہوتا ہے, ہم لوگ جسٹ بچوں کا اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی الرجی تو نہیں ہے کسی چیز سے, کیونکہ لنچ ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کنسرن ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جیسے بچوں کو کچھ کو ملک سے الرجی ہوتی ہے یا کسی کو کسی بھی چیز سے. تو وہ بس چھوٹا سا ان کا انٹرویو پیرنٹس کا بیسیکلی انٹرویو ہوتا ہے. اور جو بچہ ہے وہ ٹوائلٹ ٹرین ہونا چاہیے, بس یہ ہماری ایک دو فارمیلٹیز ہیں. ادروائز ہم لوگ خود ہی سے بچے کو اپنے حساب سے ٹرین کرتے ہیں, اور اپنے حساب سے ہم سب کر کے پورا بچے کو ٹرین کر کے 1 سال بعد ہم پیرنٹس کو واپس دیتے ہیں. تو آپ نے بہت سارے پیرنٹس کا ریویو سنا ہوگا, ابھی آپ نے جیسے مینشن کیا کہ فیئر ویل ہوئی تھی اور اس میں کافی ریویوز آئے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسینٹ پچھلے سال کتنے پرسینٹ لوگ پازیٹیو تھے اور اس سال کتنا چینج آیا ہے اس میں؟ الحمدللہ بہت 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 اچھے ریویوز تھے, اور بلکہ یہ آن لائن ہمارے کالج کے پیج کے اوپر بھی پیرنٹس کے ریویوز ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہے کہ ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ابھی بے شک جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے, لیکن ڈیلی آپ لرن کر رہے ہوتے ہو ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے. اسی طرح سے ڈیلی جو ویکلی ہم لوگوں کی پیرنٹس کے ساتھ بھی جو ہے ہم لوگوں کے سیشنز ہوتے ہیں, کوئی بھی انہیں پرابلم ہوتی ہے تو وہ دے کین کم اینڈ ایزیلی ڈسکس ود می. کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ جو ایج گروپ ہم لوگ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں اکثر بچے ظاہر ہے ماں کی گود سے نکل کے ڈائریکٹ میرے پاس آئے ہوتے ہیں, تو ان کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ انہیں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی بھی فیملی میں پرابلم ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی چینج آتا ہے فیملی میں, تو وہ آپ کو پتہ ہے یہ ایج گروپ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بچے کے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو پھر پیرنٹس ظاہر ہے آخر میں سال کے اینڈ پہ آ کے وہ ریویوز دے رہے ہوتے ہیں اپنے. اور الحمدللہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ جو پیرنٹس کا فیڈ بیک ہوتا ہے اور ریویوز ہوتے ہیں, اس سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی جو سجیشنس تھی پیرنٹس کی میں نے وہ نوٹ کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم ان پہ بھی کام کریں گے, اور انشاءاللہ اب جو سیشن ہمارا 2025-26 کا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. Thank you so much, Ma'am Shumaila, for being here and sharing your insights with us. I hope کہ پیرنٹس کو بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا اب تک. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں, فارمز آپ لوگوں کو چاہیے, تو ہم لنک ڈسکرپشن میں لگا دیں گے, آپ وہاں سے جو ہے وہ فل کر دیجیے گا فارمز. And to our viewers, thank you so much for being here and joining us on the Voice of Home Economist. I hope you guys have learned a lot from this podcast. See you until next time. Allah Hafiz.